اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذو الحج کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، جو کہ بڑی برکت والا، بڑی عظمت والا مہینہ ہے، اور ماہ ذو الحج کی پہلی جمعرات آ گئی ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ماہ ذو الحج کی پہلی جمعرات کا ایک بڑا ہی خاص عمل شیئر کروں گا، جس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی لاکھوں خواہشات کو پورا فرمائے گا۔ دوستو، آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، اگر اس میں بے یقینی ہے تو پھر آپ کو اس وظیفے کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اور اگر آپ یقین کے ساتھ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں تو یقین جانیں کہ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے آپ کو اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ دوستو، ذو الحج وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے لاکھوں مسلمان حج جیسی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، قربانی دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکارتے ہیں، اللہ رب العزت کے آگے فریاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی فریاد کو ضرور سنتا ہے۔ دوستو، وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، وہ تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ وہ تو بندے کے گناہوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں، یا تو اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دے، اور تو سچے دل سے آ کر میرے در پر معافی مانگے، تو میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا، لیکن شرط یہ کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ دوستو، اللہ رب العزت تو اتنا غفور الرحیم ہے، وہ تو چاہے بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دے۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے کہ یا پروردگار، میرا فلاں فلاں مقصد ہے، میری فلاں فلاں حاجت ہے، اے میرے مالک، اس کے لیے میں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں، تو اس میں مجھے ضرور کامیابی عطا فرمانا۔ اس طرح آپ نے نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد عصر سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے یہ 3 بڑے ہی مبارک نام ہیں، یا رحیم، یا کریم، یا وہاب۔ ناموں کو دوبارہ سن لیں، یا رحیم، یا کریم، یا وہاب، یہ اللہ رب العزت کے 3 بڑے ہی مبارک اور صفاتی نام ہیں۔ ان ناموں کو آپ نے کم از کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ان ناموں کی آپ نے 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا رحیم، یا کریم، یا وہاب، یہ 1 ہو گیا، یا رحیم، یا کریم، یا وہاب، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان تینوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار، میرا فلاں فلاں مقصد ہے، اس مقصد کے لیے میں نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا، تجھے پکارا، اے میرے مالک میرا معاملہ اب تیری عدالت میں ہے، تو مجھے اس مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمانا۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرما لے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ ضروری نہیں کہ آپ نے ماہ ذی الحج کی پہلی جمعرات کو ہی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو ماہ ذی الحج کی دوسری جمعرات کو بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، تیسری جمعرات کو بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اور چوتھی جمعرات کو بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، یعنی کہ ماہ ذی الحج میں جتنی بھی جمعرات آئیں آپ ان تمام جمعراتوں میں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے جائیں گے آپ کو اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہوگا، انشاءاللہ اگلی جمعرات آنے تک اللہ رب العزت آپ کو آپ کے اس مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرما دے گا۔ اولاد کے لیے پڑھیں گے تو اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی، رزق کے لیے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ رزق کے تمام بند دروازوں کو آپ کے لیے کھول دے گا۔ بچے یا بچیاں گھر میں جوان ہیں، کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، اچھے رشتے کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک نیک رشتہ آپ کے گھر پر دستک دے گا۔ اگر مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، قرض ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں، تو اس نیت سے پڑھیں کہ یا پروردگار میرا قرض اپنے غیبی خزانوں سے ادا کر دے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی بہترین وسیلہ پیدا کر دے گا۔ اس طرح آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، اس کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برسے گی، اور آپ جس مقصد کے لیے بھی یہ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرما دے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع آپ کو عطا کیا ہے، اس موقع کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس موقع سے آپ نے ضرور فائدہ اٹھانا ہے، اس وظیفے کو ضرور پڑھنا ہے اور اس سے مستفید ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ماہ ذی الحج کی پہلی جمعرات یا پھر ماہ ذی الحج کی کسی بھی جمعرات کو یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔